الیکٹرک بلوں میں میونسپل ٹیکس کی وصولی کے خلاف درخواست کی سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ نے حکم امتناع میں آئندہ سماعت تک توسیع کر دی۔ درخواستوں پر سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کی دفعہ 144 کے قانون کے خلاف درخواست کی سماعت۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ دھرنا کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کر دیا کہ پرامن احتجاج کے لیے اجازت لینا ہوگی۔ امن و امان برقرار رکھنا انتظامیہ کا کام ہے جس میں عدالت مداخلت نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ ایف آئی اے ممنوع فنڈنگ کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف آئی اے تحقیقات کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت۔ ایف آئی اے قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ عدالت نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا۔ تحریک انصاف ممنوع فنڈنگ کیس میں حامد زمان کے خلاف ایف آئی اے تحقیقات کی رپورٹ ڈان نیوز کو موصول۔ رپورٹ کے مطابق حامد زمان نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے مل کر 3 بینک اکاؤنٹس کھلوائے۔ بیرون ملک سے آئی تمام رقم کو سیاسی مہم کے لیے استعمال کیا گیا۔ سوات کے علاقے چار باغ میں اسکول وین پر نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ ڈرائیور جاں بحق، 2 طلباء زخمی۔ پولیس اور سیکورٹی اداروں کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بیماریوں اور موت کے سائے برقرار۔ تنگوانی میں گیسٹرو سے 5 سالہ بچہ جاں بحق۔ کندکوٹ اور تنگوانی کے نشیبی علاقوں میں 3 فیٹ تک پانی موجود۔ ضلع دادو کے اسپتال بھی گیسٹرو اور ملیریا کے مریضوں سے بھر گئے۔ ملک میں ڈینگی مچھر کے وار برقرار۔ پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران 280 کیسز کی تصدیق۔ خیبر پختونخوا میں مہلک مچھر نے مزید 254 افراد کو ڈنک مار دیا۔ حیدرآباد میں 37 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری۔ امریکی کرنسی انٹر بینک مارکیٹ میں 1 روپے 25 پیسے کمی سے 218 روپے 45 پیسے پر آ گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس 200 سے زائد پوائنٹس اضافے سے 42,300 کی سطح عبور کر گیا۔